اپنے گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. احباب گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال جواب کا پروگرام فیضان مصطفیٰ کے عنوان سے آپ سماعت فرماتے ہیں، جو مرکزی ادارہ شریعہ پنج کشمیری تکیہ جامع مسجد کاٹھمانڈو کے زیر اہتمام نشر کیا جاتا ہے. آج بھی سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جانے ہیں. پہلا سوال: سوالات قبر صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں یا اگلی امتوں سے بھی سوالات قبر ہوتے تھے؟ یہ سوال ہو گیا. جواب عرض ہے، حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور حکیم ترمذی نے اس پر وثوق کیا ہے کہ سوالات قبر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. ان سے پہلے انبیاء کی امتوں کے ساتھ یہ سوالات نہیں ہوتے تھے. ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ اپنے نبی کا فرما بردار ہوتے، ان کی اطاعت شعاری کرتے، ان کی باتوں کو مانتے تو انہیں بخش دیا جاتا، اور جو لوگ نہیں مانتے تو انہیں دنیا ہی میں عذاب دے دیا جاتا تھا. سوالات قبر ان سے نہیں ہوتے تھے. گویا کہ ان کے نیک و بد اعمال کا صلہ دنیا میں عذاب یا ثواب کی شکل میں ہو جایا کرتا تھا. یہ سوالات جو قبر کے ہیں صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہیں، یعنی حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہیں. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی اور حکیم ترمذی نے اسی بات پر اپنا وثوق جتایا ہے. یہ ہمارے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین کا جلوہ ہے، صدقہ ہے کہ آپ کی امت پر دنیا ہی میں عذاب نہیں آتا بلکہ قبر میں آزمائش ہوتی ہے، سوالات کیے جاتے ہیں. یہ شرح صحیح مسلم میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں. اب یہ سوال دوسرا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام اور نابالغ بچوں سے بھی قبر میں سوالات ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پر بھی سوالات ہوتے تھے. اب تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے میں نے ہوتے تھے کا لفظ استعمال کیا. اب نابالغ بچے جو انتقال کر جائیں تو کیا ان سے بھی سوالات قبر ہوں گے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ نہیں. انبیاء علیہ السلام پر سوالات نہ ہونے کی تو وجہ بالکل ظاہر ہے، چونکہ حدیثوں میں آیا کہ شہید جو دنیا سے چلے جائیں شہید ہو کر تو ان سے بھی سوالات قبر نہیں ہوتے ہیں، ان کے اعمال نیک کی وجہ سے، عمل نیک کی وجہ سے. تو جب ان کے ساتھ سوالات قبر نہیں ہوتے ہیں عمل نیک کی وجہ سے، تو انبیاء علیہ السلام تو سراپا نیک ہی نیک ہیں، ان کی زندگی میں تو نیکی ہی نیکی ہے. بھلا ان سے سوالات قبر کیسے ہوں گے؟ انہیں کیوں آزمایا جائے گا؟ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام سے تو سوالات کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور رہ گئے نابالغ بچے تو ان سے بھی سوالات نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ نابالغ بچے مکلف نہیں ہوتے ہیں. سوال تو ان سے کیا جاتا ہے جو مکلف ہیں، جن کو اچھے اعمال کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، برے اعمال سے بچنے کا مکلف بنایا گیا ہے. اور نابالغ بچے چونکہ احکام شرعیہ کے مکلف ہیں ہی نہیں، وہ احکام کے مخاطب ہیں ہی نہیں، تو ان کی آزمائش کا یا ان سے سوالات کا کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو نابالغ بچوں سے کوئی سوال نہیں. شہداء سے سوال نہیں کیے جاتے ہیں، نابالغ بچوں سے بھی سوالات نہیں کیے جاتے ہیں. آئندہ ہم بتائیں گے کہ کن کن لوگوں سے سوالات قبر نہیں ہوتے ہیں. فی الحال اتنا جواب کہ انبیاء علیہ السلام سے نہ سوال ہے اور نہ ہی نابالغ بچوں سے سوال ہے. اب آگے سوال ہوتا ہے کہ قبر میں سوال ہوگا تو اس میں حاذا کا لفظ آیا ہے. ما کنت تقول فی حاذا الرجل، تم کیا کہتے تھے اس مرد کے بارے میں؟ ما کنت تقول فی حاذا الرجل، ما تقولو نہیں، تم کیا کہتے ہو اس مرد کے بارے میں، ایسا نہیں، بلکہ کیا کہتے تھے. ظاہر بات ہے دنیا میں جو کہتے تھے اسی کا جواب دینا پڑے گا، اور اسی کے تعلق سے سوال بھی ہے. اب وہاں سرکار کا جلوہ زیبا دیکھنے کے بعد تو پھر کیا کہتے ہو اگر سوال کیا جائے تب تو ظاہر بات ہے کہ جواب دے دیا جائے گا، چونکہ سوال کا جواب موجود ہوگا سامنے. اور ہے وہ آزمائش کی گھڑی، امتحان کی گھڑی، امتحان کی جگہ، تو وہاں کنت تقولو،
ما کنت تقول، تم کیا کہتے تھے دنیا میں. تو اس طرح سے سوال کیا جائے گا. تو حاذا کا لفظ آیا ہے اس مرد کے بارے میں، اور ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا جو لفظ ہے اردو زبان میں قریب کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا لفظ دور کے لیے بولا جاتا ہے. اس کی اولاد، اس کا کہنا یعنی دور والوں کے لیے، اور اس کا کہنا اس نے مجھے ایسا کیا، تو یہ اس کا لفظ قریب کے لیے ہے. اس طریقے سے عربی زبان میں حاذا جو آتا ہے وہ قریب کے لیے آتا ہے. تو تم کیا کہتے تھے اس مرد کے بارے میں، تو کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام سب کی قبر میں ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اچھا ایک بات اور بھی، لفظ اس پر بحث کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی بتا دوں کہ حاضر رجل آیا، حاضر نبی نہیں. تم کیا کہتے تھے اس رسول کے بارے میں یا اس نبی کے بارے میں، یہ نہیں بولا جائے گا. ما کنت تقول فی حاضر رجل، اس رجل کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو رجل کا لفظ اس لیے استعمال کیا جائے گا چونکہ وہ امتحان کی گھڑی ہے، تو شخصیت چھپائی جائے گی. ان کی جو حیثیت ہے، حیثیت نبوت، حیثیت رسالت، وہ چھپائی جائے گی تاکہ جواب دینے میں اس کی آزمائش ہو جائے. لہذا رسول کا لفظ یا نبی کا لفظ نہیں بولا جائے گا، بلکہ رجل کا لفظ بولا جائے گا، امتحان کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے. تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام سب کی قبر میں ہوں گے، سب کی قبر میں تشریف لائیں گے؟ کہ حاذا کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا لفظ استعمال کیا گیا، اور بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں ہے بھی ایسا. کچھ کم خواندہ یا ناخواندہ قسم کے مولویوں نے، اماموں نے اس طرح کا ذہن بھی دے دیا لوگوں کو کہ حضور ہر ایک کی قبر میں تشریف لائیں گے. تو ابھی ایک سوال بڑا چبھتا ہوا حساس سوال ہے کہ کیا حضور علیہ السلام واقعی ہر ایک کی قبر میں آئیں گے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملا علی قاری، حضرت محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سبوں کے اقوال الگ الگ ہیں، قریب قریب ملتے ہوئے. تو سب سے پہلے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کروں. وہ کہتے ہیں کہ معہود ذہنی کی طرف اشارہ ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہر بندہ مومن کے دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اجمالی خاکہ ذہن میں موجود ہو چکا ہے. علماء کی زبانی سن سن کر اپنے نبی کے بارے میں ان کے اوصاف حمیدہ، خصائل حمیدہ، ان کے صفات کریمانہ اور ان کے اچھے صفات، ان کی شکل، ان کی آواز، ان کی ادائیں، ان کی خصلتیں، ان کے اخلاق کریمانہ، تو اتنا زیادہ علماء کے زبانی مومن سن چکے ہیں کہ گویا کہ ہر مومن کے ذہن میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ذہنی تصویر چھپ چکی ہے. تو ہر مومن کے ذہن میں جو حضور علیہ السلام کی ایک ذہنی تصویر چھپ چکی ہے، ان کے تذکرے سن سن کر، ان کی باتیں سن سن کر، ان کے حوال، کوائف، کیفیات، اخلاق اور رفتار، گفتار، اور ان کی شکل، صورت، ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ، عارض طابع، ان کے لبھائے نازک اور ان کی زلفیں وغیرہ وغیرہ سن سن کر کے ایک طرح کا تصور ذہن میں بیٹھ چکا ہے. حضور علیہ السلام کے سراپا کا ایک ذہنی خاکہ ہر ایک آدمی کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا ہے، ذہن میں بیٹھ چکا ہے. تو اسی ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس مرد کے بارے میں، یعنی وہ مرد جن کے ذکر جمیل سن سن کے تم نے ان کے لیے ایک تصور اپنے ذہن میں باندھا ہوا ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. ایک تو قول انہوں نے یہ کیا. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا قول کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومنین کو آپ کی زیارت مفید ہوگی، غیر مومن کو نہیں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ان کو زیارت کرائی جائے گی جو دنیا میں آپ کی زیارت کیے ہوں گے. یعنی گویا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے گی، اور یہ زیارت مومنوں کے لیے مفید ہوگی.
اور اس زیارت کی برکت سے وہ جواب بھی دے دیں گے، لیکن جو غیر مومن ہیں ان کے لیے آپ کی زیارت مفید نہیں ہوگی، گویا کہ ظاہری زیارت کرائی جائے گی۔ یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اور دیگر ائمہ کا قول پیش کرتا ہوں انشاءاللہ دوسری آڈیو میں۔